السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بچوں کی تربیت کے حوالے سے نہ کرنے والے کاموں کی چھوٹی سی لسٹ۔ چلیے بات کرتے ہیں۔ سب سے فرسٹ پہ آتا ہے جھوٹ بولنا۔ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا ہمارے ہاں اتنا عام ہے کہ اس کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس کی اگر ساری مثالیں بتانے بیٹھیں تو قصہ لمبا ہو جائے گا، لیکن بات سمجھانے کے لیے کچھ تذکرہ ضروری ہے۔ بچوں کو سلانے کے لیے اصولاً ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر یا لکھ کر اس پر معوذتین اور آیت الکرسی پڑھیں اور اس کو بتائیں کہ اب آپ آرام سے سو جائیں، اب فرشتے ساری رات آپ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ ڈرانے دھمکانے والے کام شروع ہو جاتے ہیں کہ مائی جھلی آ جائے گی، بلا آ جائے گا۔ ایک تو جھوٹ بولا، پھر بچے کو ڈرا کے سلایا، تیسرا اس کے دل میں ایک بے نام سا خوف ڈال دیا کہ اب جب وہ کسی بھی بوڑھی عورت کو یا بلی کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو کر چھپنے لگ جاتا ہے۔ بازار جانا ہو یا کسی بھی ایسی جگہ کہ بچہ ساتھ نہیں جا رہا، اس کو یہ کہہ کر جانا کہ ٹیکا لگوانے جا رہے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ جھوٹ کے ساتھ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ ڈاکٹر کا سخت خوف ایک بچے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے پاس بلانے کے لیے مٹھی بند کر کے چھوٹے بچوں کو کہنا کہ یہ دیکھو میرے پاس ٹافی ہے، یا یہ کہ میرے پاس آؤ پھر میں آپ کو فلاں چیز دلواؤں گا، جو کبھی دلوائی نہیں جاتی۔ چھوٹے بچے جب کھانے سے انکاری ہوں اور ان کو ان کی پسند کی چیز مثلاً چپس وغیرہ دکھا کر منہ کھلوانا، لیکن چپس کے بجائے کھانا منہ میں ڈالنا، یعنی کچھ اور دکھا کر دھوکے سے کچھ اور کھلانا۔ بچوں کے ہاتھ سے چیز چھین کر جلدی سے کہیں چھپا دینا اور کہنا کہ چڑیا لے گئی۔ بچہ اگر آپ کے سمجھانے کے باوجود چیز نہیں واپس کر رہا اور آپ کو زبردستی اس کے ہاتھ سے لینی بھی پڑے تو بتا دیں کہ بیٹا یہ ٹوٹ جائے گی، آپ کو چوٹ لگ جائے گی، اس لیے ماما آپ کو یہ نہیں دے سکتی۔ بات ختم۔ جھوٹ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جھوٹ بولنے سے بچے کو روکنے کے لیے ہم خود جھوٹ بول دیتے ہیں کہ زبان کالی ہو جائے گی، اور ہم چھوٹے سے بچے کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سچ بولنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ سچ بول دیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی۔ جھوٹ بولنے کے پیچھے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ڈانٹ پڑ جائے گی، تو پکا اصول بنا لیں کہ سچ بولنے پر بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، نرمی سے سمجھا ضرور دیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے سچ بولا ہے اس لیے آپ کو کچھ نہیں کہوں گی۔ اس کے علاوہ جھوٹی سزائیں اور جھوٹے انعامات، جیسے رونا بند کرو تو پورا ڈبہ چاکلیٹ کا دلواؤں گی، یا آپ کو وہ کار یا گڑیا دلواؤں گی جو اس دن مارکیٹ میں دیکھی تھی، اور سزائیں ایسی جو ممکن ہی نہ ہوں، جیسے آئندہ آپ کو کبھی ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، سارا دن کمرے میں بند رکھوں گی۔ اب خود اپنے آپ کو دیکھیے، جس سزا یا انعام کا وعدہ آپ بچے سے کرتے ہیں کیا وہ پورا بھی کیا جاتا ہے یا صرف جوش خطابت میں منہ سے نکل جاتا ہے؟ پھر آتا ہے غلط ناموں سے پکارنا۔ چھوٹے بچوں کو لاڈ سے گندا بچہ کہنا ہمارے یہاں بہت عام ہے۔ ہم بچوں کو لاڈ سے کیوں نہ میرا پیارا بیٹا یا میرا اچھا بیٹا کہہ لیں۔ اس سے بھی بڑھ کر بچوں کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کرنا۔ شیطان تو مردود ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور، تو یہ نہ کہیں کہ بچہ شیطانیاں کر رہا ہے، بہت شیطان ہے، اس کے بجائے شرارتی کہہ لیں۔ جب بچہ ذرا بڑے ہو جاتے ہیں بچے، تب بھی نام رکھنے کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور بچوں کی موجودگی میں ہی ہر کے سامنے ان ناموں اور خوبیوں خامیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ والدین کی رائے اچھی ہو یا بری، بچے جب بار بار سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس رائے کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ جو بات ہم اپنے ذہن میں ڈال لیتے ہیں، ہم اسی کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل احمق ہو، کبھی کوئی کام صحیح سے کر ہی نہیں سکتے۔ بہن کو دیکھو کتنی تیز ہے اور تم اتنے سست ہو، کام کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اردو پڑھنا میرے بیٹے کو بالکل پسند نہیں، یا بیٹی ہماری بالکل مائی منڈا ٹائپ کی ہے۔ تو یہ باتیں اوائڈ کریں۔ چھوٹا بیٹا کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا، بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ باتیں جب بچوں کے سامنے دہرائی جاتی ہیں تو پہلے ان کی طبیعت میں جو صرف ایک رجحان تھا، اب وہ اس کی پکی عادت بن کر سامنے آتا ہے۔ کوشش کریں کہ بچے کی خوبیوں کو ہی ہائی لائٹ کریں۔ موازنہ کرنا۔ ہر بچہ منفرد ہے، اس کا اپنا مزاج، اپنے رجحانات، اپنی پسند ناپسند، کام سیکھنے کرنے کی اپنی رفتار ہے۔ این ممکن ہے کہ ایک بچہ سوشل جبکہ دوسرا خاموش طبع ہو، ایک صفائی پسند اور آرگنائز جبکہ دوسرا من موجی سا ہو،
ایک کو میتھ پسند ہو اور دوسرے کی جان جاتی ہو، ایک ڈرائنگ کا شوقین ہو جبکہ دوسرے کو سیدھی لائن بھی لگانا مشکل لگے۔ ایسے میں ہر بچے کو اس کی منفرد صلاحیتوں کے ساتھ قبول کریں اور بار بار موازنہ کر کے بہن بھائیوں کے درمیان مقابلے اور حسد کی فضا نہ بنائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔